قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى وقل رب زدني علما۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور جس طرح آج ہم اس مبارک مجلس میں اللہ ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ بھائیوں، یہ سمر کیمپ بڑا ہی مبارک قدم ہے جو ہمارے فاعل کے احباب نے تقریب 4 سال سے شروع کیا ہوا ہے، اور میں اس سلسلے میں اللہ ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ ذوالجلال ہمارے ان برادران محترم حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری، حافظ شفیق صاحب اور دیگر تمام احباب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور ان کی محنتوں کو قبول فرما کے ان کا ثمرہ اور پھل اللہ ذوالجلال انہیں جنت الفردوس کی شکل میں عطا فرمائے۔ بھائیوں، دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی بات کی طرف ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ داعی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں دعوت کے لیے ایک مخصوص گروہ ہے جس کا کام اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، بلکہ ہر مسلمان جو ہے وہ مبلغ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ داعی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، ان کو دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنے والے اور ان کو دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ اگر آپ بازار میں ہیں تو وہاں بھی آپ کا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بہتر کون آدمی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے حکموں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پوری زندگی اس دعوت کے کام کو کریں۔ صرف 1 ماہ یا 2 ماہ بچوں کو ہم نے پڑھایا اور اساتذہ نے خوب محنت کی، اب والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سبق کو یاد کروائیں اور اس کو عملی شکل میں لانے کی کوشش کریں، اور ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دیندار بنیں، اور ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ بچے جو ہیں وہ اچھے ہوں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہو، ان کا کردار بھی اچھا ہو، ان کے اعمال بھی اچھے ہوں، وہ دین دنیا میں کامیاب ہوں، ہر والدین کی یہ خواہش ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، خود دین پر چلنے والے بنیں۔ جب بچے ہمیں دین پر چلنے والا دیکھیں گے تو خود بخود وہ دین پر چلیں گے۔ پھر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں۔ اگر ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں ہوں جس سے بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، جیسے کہ فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، تو ہم جب دیکھیں گے ہمارے بچے بھی دیکھیں گے۔ اب اس کے اثرات ہم پر تو جو پڑھنے ہیں ان معصوم ذہنوں پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بہت صالح ہو، تو بھائی پہلے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے ماحول کو بدلیں تو انشاءاللہ اللہ ذوالجلال ہمارے بچوں کو صالح بنائے گا، دیندار بنائے گا، کیونکہ بچوں کی پہلی تربیت گاہ، میرا خیال اس کو بند ہی کر دیں،
اس کو بند ہی کر دیں کیونکہ آواز صحیح نہیں آ رہی، کٹ کٹ آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو بچوں کی پہلی تربیت گاہ ان کے والدین ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ والدین رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ کیوں کہ والد کی دعا اس کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دو کام ہیں کرنے کے۔ صرف اس بات پر ہم اکتفا نہ کریں کہ بس جی ہمارے بچوں نے 1 مہینہ پڑھ لیا، یہ جو انہوں نے یہاں سے پڑھا ہے اس کی ریویژن، اس کو ریوائز ہم نے کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے اپنا کردار پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال سے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہمارے اہل خانہ کو اور ہماری اولاد کو ہب لنا من لدنک، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب ٹھنڈک تب بنتی ہے جب ان کو اللہ صحت بھی عطا فرما دیں اور ان کو ایمان بھی عطا فرما دیں، تو پھر انسان کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی اور دنیاوی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پھر یا اللہ ہمیں اتنا نیک اور صالح بنا، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو، کہ ہم متقین کے بھی پیشوا بنیں۔ تو یہ دعائیں ہم اللہ ذوالجلال سے کریں۔ تو فرمایا کہ اس سے بہتر آدمی کون ہے؟ آج کل دنیا میں کہتے ہیں فلاں اچھا ہے، جس کے پاس دنیا کا مال و منال، عزت اور کرسی، دنیا کی چودر، دنیا کے بینک بیلنس، کوٹھیاں ہوں، لوگ کہتے ہیں جی وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نزدیک بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وعمل صالحا، صرف بلاتا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے حبیب آپ اللہ سے سوال کیجئے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما۔ تو علم روشنی ہے، علم نور ہے، جس روشنی میں دیکھ کر انسان اپنی منزل کو دیکھ سکتا ہے۔ علم کی روشنی وہ روشنی ہے جو انسان کو پل صراط پر بھی روشنی مہیا کرے گی اور قبر میں بھی روشنی ملے گی۔ اور وہ علم کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ قرآن کریم کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طالب علموں کے بارے میں فرمایا جو اس نورانی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کے فرشتے بھی ان کے اکرام میں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں دین کو سیکھنے والے، ان کو سکھانے والوں کا کتنا اجر و مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں، اپنے گھریلو ماحول کو بھی بدلیں، اور اپنے بچوں کو اپنا عملی کردار بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ دین کی دعوت دینے والے اور روشنی کے مینار بن سکیں۔ جس طرح آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین جو تھے انہوں نے دنیا میں دین کو پھیلایا، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ اور آخر میں پھر دوبارہ سے اپنے مرکز فہائیل کے احباب کا، خصوصاً شاہ صاحب، حافظ شفیق صاحب اور دیگر تمام احباب کو نام بنام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اس سمر کیمپ کو چلایا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم نے اس سمر کیمپ میں بچوں کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی تھی کہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری تک 5th کلاس تک ان کا ایک گروپ تھا، اور پھر اس کے بعد 6th اور 7th کلاس کا ایک گروپ، اور 8 اور اس سے ابو جو بچے تھے ان کا تیسرا گروپ تھا۔ تو ان 3 گروپس میں ہم نے ان بچوں کو ڈیوائڈ کر کے اسی حساب سے ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ ترتیب دیے ہیں۔ تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بچوں کے انعامات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بچیوں کا بھی اسی طرح ان کے بھی گروپس تھے، ان کی پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی اوپر چل رہی ہے، ان کا بھی 3 گروپ بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے جو بڑی کلاس کے بچے ہیں 8 سے 10 تک، ان میں جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی اس کا نام ہے زبیر اللہ۔ زبیر اللہ اول پوزیشن میں تاڑی نہ بجائیں، نعرہ اگر کر سکتے ہیں تکبیر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عافیت۔ اس کے بعد اسی گروپ میں دوسری پوزیشن میں ہولڈر ہیں عبداللہ ارشاد۔ عبداللہ ارشاد حاجی صاحب تشریف لا، آ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حاجی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد تیسرا انعام جو ہے وہ ہے مزمل عارف، ان کے حصے میں آیا ہے تیسرا انعام مزمل عارف۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عافیت دے۔ اس سے چھوٹا گروپ ہے 6 اور 7 کلاس کا، اس میں اول پوزیشن ہولڈر ہے سعد شبیر مقدم۔ سعد شبیر مقدم، تکبیر اللہ اکبر۔ اول پوزیشن کے حقدار ٹھہرے سعد شبیر مقدم۔ اللہ تعالیٰ برکت۔ دوسری پوزیشن پر آنے والے طالب علم نواب، دوسری پوزیشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اس کے بعد تیسری پوزیشن پر آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں احمد خان۔ احمد خان، احمد خان، وہ ایبسنٹ ہیں، تو ان کا انعام بعد میں ان کو انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ اور جو آخری چھوٹے بچوں کا گروپ تھا 5th کلاس تک، ان میں اول پوزیشن ہے سیف شبیر۔ ماشاء اللہ، اول پوزیشن جس بچے نے لی ہے ادھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ سلامت رکھے۔ اور دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی اس کا نام ہے شعیب جاوید۔ تکبیر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے ہیں احمد سید۔ ماشاء اللہ تکبیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تیسری پوزیشن ماشاء کے اللہ ماشاء اللہ، اللہ حقدار تعالیٰ برکت دے، ماشاء اللہ احمد سید۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ تھے وہ بچے جنہوں نے پوزیشن لی۔ اب بچوں کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جس بچے کا نام لیا جائے گا وہ آ کے اپنا سرٹیفکیٹ یہاں وصول کرے۔ فیضان، نام بول دے جاؤ گے۔ ابراہیم،
ماشاء اللہ. فرحان